نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ پس نہ ہوں آپ شک میں اس کی ملاقات سے وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اور ہم نے اس کو بنایا ہے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے بنائے ان میں سے پیشوا جو رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم کے ساتھ لَمَّا صَبَرُوا جب انہوں نے صبر کیا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھتے تھے ان ربک هو یفصل بینہم بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اولم یہد لہم کیا ان کے لیے رہنمائی نہ ہوئی کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں یا قومیں یمشون فی مساکنہم جو چلتے پھرتے تھے اپنے گھروں میں ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں افلا یسمعون کیا پس وہ سنتے نہیں ہیں اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا نسوق الماء الى الارض الجرز کہ ہم ہی چلاتے ہیں پانی کو خشک زمین کی طرف فنخرج به پس ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم ایسی کھیتیاں کہ کھاتے ہیں اس سے ان کے چوپائے بھی اور وہ خود بھی افلا یبصرون کیا پس وہ بصیرت حاصل نہیں کرتے وَيَقُولُونَ
اور وہ کہتے ہیں متا ھذا الفتح، کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، قل آپ فرما دیجئے یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نفع نہ دے گا اس دن کافروں کو ان کا ایمان، ولا هم ينظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، پس اعراض کر لیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ السجدہ کا آخری رکوع آیات نمبر 23 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل اہل ایمان اور فاسق و فاجر اور کفار، ان کا تقابل ہم نے سنا کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے اور کافر اور فاسق ناکام اور برباد ہوں گے، انجام کے حساب سے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصل میں آداب یہ ہیں کہ جب بیان ہو رہا ہو نا پھر اس وقت سلام نہیں کیا جاتا۔ تو اس سے قبل کفار کی طرف سے یہ اعتراض کہ نعوذ باللہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کڑھ کر لے آتے ہیں، اس کا سورت کی ابتدا میں بھی جواب دیا، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ اس کتاب کے اتارنے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اور یہاں آخر میں قرآن کی صداقت پر دلیل نقلی موسیٰ علیہ السلام سے دی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے منکرین اور مخالفین ہی ناکام ہوئے۔ تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمیشہ اللہ کے سچے انبیاء کے ساتھ لوگ انکار کرتے آئے ہیں، اور انکار کرنے والے بالآخر ناکام ہی ہوتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی اور اس میں جو مضمون بیان ہوا وہی تو قرآن مجید کے اندر مضمون ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی یعنی تورات، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، سو آپ شک میں نہ ہوں اس کی ملاقات سے۔ اس کی ملاقات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس بات میں کوئی شک نہ کریں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو مل گئی، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، قرآن ہم نے آپ کو ملا دیا، آپ کو دے دیا، اور تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے تورات مل گئی اس میں کوئی شک نہیں، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مل گیا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ یہاں پر من لقائہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے آپ شک نہ کریں، چنانچہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، لمبا قد
اور عظیم وجاہت کے شخص تھے اور گھنگریالے بال تھے موسیٰ علیہ السلام کے. میری ملاقات ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے دیکھا، حضور فرماتے درمیانے قد کے تھے اور سرخ و سفید ان کا رنگ تھا. تو ملاقات تو ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء سے. اللہ نے فرمایا آپ ان کی ملاقات میں شک نہ کریں. اگر یہ مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور اس سے خطاب عام لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ لوگ اس بات میں شک نہ کریں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي اسرائیل، اور تورات کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہدی للناس، اس کو ہم نے ساری کائنات کے لیے ہدایت بنایا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے نبی تھے، اس لیے تورات جو ان کو کتاب ملی وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے نبی نہیں ہیں، آپ تو ساری کائنات کے نبی ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے آپ رسول ہیں. تو پھر آپ کو جو کتاب ملی وہ کتاب بھی ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. چار چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے للناس فرمایا. ایک ہے للقوم، قوم کے لیے، للناس ساری انسانیت کے لیے. چار چیزوں کو. کتنی چیزوں کو جی؟ بولے نا جی سارے سے. اصل اتوار ہے نا، بولنے کی چھٹی ہے بھائی. اتوار والے دن دفتر جانے کی چھٹی ہے، بات چیت کرنے پہ کوئی چھٹی نہیں ہے. کتنی چیزوں کے لیے للناس فرمایا؟ چار. نمبر ایک کعبۃ اللہ. ان اول بیت سلور سلور چیزیں جی، سلور چیزونا، چیزیں نہیں چیزونا. فرمایا نمبر ایک کعبۃ اللہ. ان اول بیت وضع للناس، یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ کسی ایک قوم کا قبلہ نہیں، کسی ایک برادری کا نہیں، ایک شہر کا نہیں، صرف مکے والوں کا نہیں، بلکہ وضع للناس، یہ ساری انسانیت کا قبلہ ہے. نمبر دو قرآن مجید. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں جو ہم نے قرآن نازل کیا یہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ ھدی للناس، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور نمبر تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ صرف ایک قوم کے نہیں پوری انسانیت کے رسول ہیں. اور نمبر چار امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی صرف یہ نہیں کہ جناب خود ہی دین پر عمل کرنا ہے بلکہ ساری انسانیت کے لیے نکالی گئی ہے. کعبہ بھی للناس، قرآن بھی للناس، نبی بھی للناس اور امت بھی للناس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ہم نے دی ھدی للناس نہیں، ھدی لبنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی یہ ھدی للناس بنا کر ہم نے دی ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے ائمہ، دین کے سمجھنے والے پیشوا، امام، وہ ہم نے بنائے جو لوگوں کو ہدایت دیتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کے ساتھ. لما صبروا، جب تک وہ کیا کرتے رہے جی؟ معلوم ہوا امام وہی ہدایت رہنمائی سے ہی کر سکتا ہے جب تک وہ صبر کرتا رہتا. جو زیادہ عیاشیوں میں آ جائے پھر وہ صحیح بات کرنے سے اکثر رہ ہی جاتے. اور یہ تجربہ اب بھی آپ دیکھ لیجیے، دنیا کے پیچھے جو لگ گیا، لالچ میں آ گیا، بس پھر وہ قرآن کی تبلیغ رہ گئی، اس سے دین کی تبلیغ اس سے رہ گئی، پھر وہ دوسرے کاموں میں لالچ میں اور پیسہ جمع کرنے میں لگ گیا. لما صبروا، رہنمائی کرتے رہے اور ساتھ ساتھ کیا کرتے رہے جی؟ صبر کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کے ساتھ یقین رکھتے تھے. کیونکہ نعوذ باللہ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات بیان کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے معاذ اللہ بالفرض والمال، اگر مجھے خود ہی اس میں شک ہو تو میں آپ کو کیا سمجھاؤں گا؟ ہے نا؟ جب خود یقین ہوگا تبھی تو آگے بات بندہ کر سکتا ہے نا. فرمایا وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، وہ ائمہ، وہ پیشوا، وہ دین کے رہنما کیا تھے؟ میری آیتوں پہ پختہ یقین رکھنے والے تھے، اور پھر پختہ یقین رکھ کر لوگوں تک میری آیات کو پہنچانے والے تھے.
اب لوگ کچھ مانتے تھے، کچھ آگے اختلاف کرتے تھے، تو اختلاف کا فیصلہ تو دن قیامت کے ہو جائے گا۔ ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، کون سے دن؟ قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ کیا کرتے ہیں جی؟ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اختلاف کرنے والوں کے لیے یہ پہلی قوم کی مثالیں ہیں، یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ۔ اولم یہد لہم، کیا یہ ان کے لیے رہنمائی کافی نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی۔ قرون بستیوں کو بھی کہتے ہیں، قرن کی جمع ہے، اور قوموں کو بھی کہتے ہیں۔ کتنی قومیں ہلاک کر دی، کتنے شہر اجاڑ دیے، یہ ان کو پتہ نہیں ہے؟ یمشون فی مساکنہم، وہ بھی اپنے گھروں میں چلتے پھرتے تھے، وہ قوم عاد اتنے طاقتور کہ انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے بڑھ کے تو طاقتور ہے ہی کوئی نہیں، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر کون قوت میں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا اس بات کو بھول گئے ہو، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، جس نے تمہیں پیدا کیا وہ تم سے زیادہ قوت والا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہہ دیا ہم سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں۔ قوم سمود کی کاریگریاں دیکھو، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، کیسے انہوں نے تراشے پتھر وادیوں میں اور کیا کچھ نقشے بنا دیے، اور فرعون کو دیکھو وغیرہ وغیرہ۔ یمشون فی مساکنہم، کیسے ٹھاٹھ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان فی ذلک لآیات، ان کی ہلاکت کے قصوں میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں۔ افلا یسمعون، کیا وہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ یہ واقعات کبھی سنے نہیں تم نے؟ اگر سنے ہیں تو ان میں غور کیوں نہیں کیا؟ غور کرو اور اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر اگلی دلیل دی، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز، یہ نہیں دیکھتے، چلو قوم عاد اور قوم سمود کس سے تو پہلے گزر گئے، یہ جو روزانہ بارشیں ہم برساتے ہیں اس کی بوند بوند میں بھی میری وحدانیت موجود ہے۔ اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا نسوق الماء الى الارض الجرز، ہم ہی تو ہانک کر لے آتے ہیں نا پانی کو، ہم ہی تو کھینچ کر لے آتے ہیں نا پانی کو، الی الارض الجرز، خشک زمین کی طرف۔ یہ بادل کون لے کر آتا ہے جی؟ اللہ، سبحان اللہ۔ فنخرج به زرعا تأکل منہ انعامہم، پھر وہ پانی زمین کے اندر ہم پہنچاتے ہیں، پھر فصلیں ہم نکالتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، منہ انعامہم وانفسہم، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہو۔ بتاؤ، یہ بادلوں کو لانے والا، پھر بوند بوند کر کے بارشیں برسانے والا، پھر اس پانی کو زمین میں جذب کرنے والا، پھر زمین سے فصلیں اگانے والا، پھر رزق کے انتظام کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ جب یہ سارا کچھ تمہارے سامنے ہے تمہیں پھر کیوں نہیں سمجھ آتی بات؟ اور اقبال کی بات پھر یہاں سنیے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ اقبال کہتا ہے یہ بادلوں کو سمندروں سے اٹھانا، بخارات اٹھانا، پھر بادل بنانا، پھر کون ہوا کو چلاتا ہے جو بادلوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، پھر بوند بوند کر کے کون برساتا ہے، پھر زمین سے فصلیں کون اگاتا ہے، یہ سورج کس کا ہے جو تپش دے رہا ہے اور فصلیں تیار ہو رہی ہیں، کس نے موسموں کو بدلنا سکھایا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود کیوں نہیں یقین آتا اللہ کی قدرت پر؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر تو نگاہ دوڑا ہر طرف تجھے رب کی وحدانیت کے نظارے نظر آئیں گے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ہر گیا ہے کیا ضمیر و ید،
وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا تنکا جو زمین سے سر اوپر اٹھاتا ہے اس کو کومپل نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک گوید، وہ گھاس کا تنکا اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ چھوٹا سا تنکا، کپڑا لگے تو ٹوٹ جائے، پاؤں آئے تو مسل جائے، اتنا کمزور سا تنکا اس طرح زمین کو چیر کر باہر کیسے آ گیا؟ اللہ فرماتے غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، یہ فصلیں ہم ہی تو نکالتے ہیں نا، میری قدرت کے بغیر کون ہے نکالنے والا؟ زمیندار تو دانا پھینک کر آ گیا زمین کے اندر، چلا گیا تاریکیوں کے اندر۔ قرآن کہتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ دانا زمین کے اندر پھینک کر کس کے بھروسے پر زمیندار گھر کو لوٹاتا ہے؟ گھر کے اندر گندم کی بوری پڑی تھی، پسوا لیتا نا، کھا لیتا نا، کیوں دانے اٹھا کر باہر پھینک کر آ گیا ہے؟ زمین کے اندر دفن کر کے آ گیا ہے، کس کے بھروسے پر کر کے آ گیا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ او زمیندارو، او کاشتکارو، فصلیں اٹھا کر گھر میں لانے والو، ایک سوال کا جواب تو دو نا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون؟ یہ جو بوری تم نے زمین کے اندر پھینکی تھی، اس سے جو لہلہاتے کھیت نکلے ہیں، بتاؤ نا، ایک پودا بھی اگر تم نے نکالا ہو تو بتاؤ نا، ایک پودا بھی اگر تمہاری وجہ سے باہر نکلا ہے تو بتاؤ نا۔ نہ کسی زمیندار کا اختیار، نہ کسی دنیا دار کا اختیار، نہ کسی دین دار کا اختیار۔ اللہ فرماتے ہیں ام نحن الزارعون، ہم ہی اگانے والے ہیں۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، تیری کھڑی فصل کو ہم برباد کر دیتے، بتا تو کیا کر لیتا؟ سوائے باتیں کرنے کے اور کیا کر سکتا تھا؟ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر تیرے بیج کی حفاظت کی، تیرے فصلیں باہر آئیں تو وہاں حفاظت کی، پھر تیرے گھر تک پہنچائی، پھر تو لقمے بیٹھ بیٹھ کے مزے کے ساتھ کھاتا ہے۔ اللہ فرماتے سورہ عبس کے اندر فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانا کھانے سے پہلے رک کر کبھی سوچ بھی لیا کر، انا صببنا الماء صبا، پانی ہم نے برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کا سینہ ہم نے چیرا، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، پھر اناج ہم نے نکالے، باغ ہم نے نکالے، کھجوریں ہم نے نکالی۔ یہ سارے جو چیزیں تیرے دسترخوان پہ آئیں، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غور نہیں کرتے ہو؟ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، کھیتیاں ہم اگاتے ہیں، تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ، تیرے مویشی بھی چرتے ہیں، تم خود بھی کھاتے ہو، أَفَلَا يُبْصِرُونَ، بصیرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ دانے دانے پہ غور کرو، تمہیں میری وحدانیت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اللہ فرماتے ہیں کتنے نادان ہیں، بجائے اس کے کہ ان چیزوں میں غور کرتے اور مجھے پہچانتے، الٹا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ بتاؤ جی قیامت کب آئے گی؟ تاریخ بتاؤ جی، ان کنتم صادقین، کہتے ہیں سچے ہو تو بتاؤ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ قل، جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یوم الفتح، جو فیصلے کا دن ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، اس دن کافروں کو ایمان نفع نہ دے گا۔ اس دن تم مان جاؤ گے لیکن اس دن کا ماننا تمہارے کام نہیں آئے گا، اس دن سے پہلے پہلے مان جاؤ تو کام آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ،
پھر مہلت بھی نہ دیے جائیں گے۔ جب فیصلے کا دن آ جائے گا مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں فَآرِزَانُ، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا پھر چھوڑ دیجیے، فَآرِزَانُ، سو اس سے اعراض کر لیجئے، پھر منہ موڑ لیجئے۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بات پہنچا دی ہے، سو اعراض کر لیجئے۔ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کامل اور ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔